اب ایک بار پھر ورکر ویلفیئر فنڈ کو وفاقی سطح سے ختم کر کے صوبے کی سطح پر WWF کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 96 لاکھ روپے وہاں بندے، تو بلوچستان گورنمنٹ کہاں سے لائے؟ ایک ورکر UBI میں رجسٹر نہیں ہے، جب ان کا مہینے کا خرچہ جو ہے صرف ملازمین کے تنخواہیں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ 8 سے 10 کروڑ ہے۔ DRA نے بڑے صنعتی اداروں کی کنٹریبیوشن جو کہ صوبے سے باہر جمع ہو رہے ہیں، ان کے ریونیو کو صوبوں میں لانے میں ناکام رہے ہیں۔ اب ایک بار پھر ورکر ویلفیئر فنڈ کو وفاقی سطح سے ختم کر کے صوبے کی سطح پر WWF کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور گورننگ باڈی کی اس کی تشکیل دی جا چکی ہے، جس سے بلوچستان کے صنعتی و کمپنی سے وابستہ محنت کش طبقہ اور بورڈ کے ملازمین شدید متاثر ہوں گے، کیونکہ صرف بورڈ کا ماہانہ اخراجات جس میں ملازمین کی تنخواہیں، ورکر اسکول کے اخراجات وغیرہ ماہانہ 8 کروڑ روپے سے زیادہ بنتے ہیں، جبکہ صنعتی و کمپنی کے محنت کشوں کے ڈیتھ گرانٹ قیمت میں جو 8 لاکھ روپے فی بندے کو ملتا ہے، میرج گرانٹ قیمت میں 4 لاکھ، تعلیمی وظائف کے تمام اخراجات، حج کی مفت سہولیات، رہائشی سہولیات، لیبر ڈسپنسریز وغیرہ کے اخراجات اس کے علاوہ ہے، جو کہ سالانہ 1 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں، جبکہ بلوچستان میں مائنس کے حادثات تواتر سے ہوتے ہیں اور سالانہ 200 کے قریب محنت اپنی قیمتی جانوں سے آگ دھو بیٹھتے ہیں۔ رواں سال بھی، یہ 2024 کا رواں سال میں بھی مائنس میں پیش آنے والے ایسے حادثات دی ہوئے ہیں جس میں ایک حادثے میں 12 محنت کش شہید ہوئے ہیں، اور رواں سال اب تک 50 کے قریب محنت کش مختلف حادثات میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب DRA بلوچستان ریونیو اتھارٹی اب تک صرف چند کروڑ روپے ہی جمع کر چکی ہے۔ اس صورتحال میں ورکر فنڈ کو صوبے کے حوالے کرنا نہ صرف ادارے کے ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہے، بلکہ صنعتی و کمپنی سے وابستہ محنت کشوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہوگی کہ ادارہ نہ اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے سکے گا اور نہ ہی محنت کشوں کو ملنے والی مذکورہ بالا برات دلا سکے گا۔ صافی بھائیوں، اگر اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے روکا نہیں گیا تو ملازمین اپنی تنخواہوں کے لیے ہمیشہ سڑکوں پر اور محنت کش اور اس کے لیبر تنظیمیں ڈیتھ گرانٹ اور مذکورہ بالا برات کے لیے ہڑتالوں اور دھرنوں پر مجبور ہوگی۔ لہذا آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ EOBI کی طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے ورکر ویلفیئر فنڈ کو وفاقی سبجیکٹ قرار دیا جائے اور پرانے سیٹ اپ کو برقرار رکھا جائے جب تک صوبہ بلوچستان یا صوبہ ملازمین اور صنعتی و مائن محنت کشوں کے مستقبل کے تحفظ کے حوالے سے مربوط میکینزم تیار نہیں ہوتا۔ مطلب مختصراً یہ اگر اس کو خلاصہ بیان کروں کہ یہ 2 ادارے ہیں جو لیبر سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک انہوں نے ہماری اسمبلی کے قرارداد اور خیبر اسمبلی کے قرارداد کے مطابق وفاق میں رکھ لیا، لیکن اب اس کو صوبے میں لا رہے ہیں۔ اب یہ صرف وہ ابھی ہم جب پوچھا DRA والوں سے جو ریونیو تھا اس کے کہہ رہے کہ ہم نے کئی سالوں میں صرف 8 کروڑ روپے جمع کیے، جب ان کا مہینے کا خرچہ جو ہے صرف ملازمین کے تنخواہیں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ 8 سے 10 کروڑ ہے۔ پھر جو مزدوروں کو مراد ملتی ہے ڈیتھ گرانٹ کی شکل میں ہو یا جیس فنڈ میں ہو یا لیبر کالونی آپ دیکھ رہے ہو، وہ اربوں روپے ہیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بلوچستان گورنمنٹ کے پاس نہ پیسے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی کہ ہمارے جتنی بھی بلوچستان کی، یہ نہیں کہ ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں، ہمارے پاس جتنی بھی ادارے جیسے ریکارڈنگ ہے، سیندک ہے، ہفکو ہے، OGBCL ہمارے ہیں، SUGS والے ہیں، یہ مرد واقع ہے، اب پورا انڈسٹریل سے اس کے جتنے بھی فنڈ جمع ہوتے ہیں بلوچستان میں نہیں ہو رہا ہے، وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ تو یا تو ان کو ادھر لے آؤ، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ورکر سے ہو جائے، اگر وہ نہیں تو تب تک ان کو وہی رکھا جائے۔ شکریہ۔ اگر ساتھی کوئی سوال ہو تو اگر ہم ڈیٹا مختلف لیبر تنظیمیں خود ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے، ایسے لیبر ڈپارٹمنٹ سے کوئی کمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہے، نہ مائن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کا کمپلیٹ ڈیٹا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی 1.5 لاکھ کے آس پاس جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ورکرز ہیں اور کوئی 1 سے 1.5 لاکھ جو ہے وہ سرفیس پہ کام کرتے ہیں، تو 2.5 سے 3 لاکھ ورکرز کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ EOBI میں اب تک صرف 8000 ورکر رجسٹر ہے۔ اسی کے ساتھ بلوچستان کا جتنی بھی کل ہماری بات ہوئی تھی NPA ہدایت الرحمان صاحب سے، فشریز ہمارا مکمل EOBI سے وہاں رجسٹر نہیں ہے ہمارا ورکر، ہمارا بٹا قسط کا ورکر ایک بھی ورکر رجسٹر نہیں ہے ہمارا، جیسے یہ کروم کے ایک بھی نہیں، ہمارا پورا چارلی بیلٹ جو ہے اسی کے ساتھ آپ کا خزدار، یہ ہمارا نام بہت بڑی سٹی ہے ماربل کے حوالے سے، سفید ماربل آپ کو کراچی ہے، ایک ورکر EOBI میں رجسٹر نہیں ہے۔
تو یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے. وجہ کیا ہے کہ رجسٹر نہیں کرتے مزدور؟ وجوہات ایک تو یہ ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ اس کی ترجیحات کچھ اور ہے. وہ ترجیحات یہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے کتنی اسکیمیں ملیں گی, آپ کو کتنی اسکیمیں ملیں گی. وہ تو حکومت چلا نہیں رہے بلکہ وہ ٹھیکیداری سسٹم شروع ہے نا. وہ ساتھی کہتے ہیں نا کہ آکشن ہوا ہے, تو آکشن ہی والا چیز لے چل رہا ہے نا کہ وہ تو اسمبلی کے اندر اب سیاستدان کم اور ٹھیکیداران زیادہ بیٹھ گئے ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اداروں کو وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے کہ ورکر پولیس اسٹیشن کے حوالے سے. تو ہمارے عام لوگوں کا بھی پھر ہمارے یہاں اویئرنیس اس طرح نہیں ہے کہ یہ تو مائنز میں چونکہ ساتھی تھوڑے بہت شروع سے ہمارے مائنز کے حوالے سے جو ہے ہمارے پرانے لیبر لیڈران رہ چکے ہیں, ابھی بھی ہمارے بڑے ایکٹیو لوگ ہیں جو مائنز کے حوالے سے ہمیشہ ان کی بات چلتی رہتی ہے, تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کور ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرے ادارے تو بالکل اس سے اوپر ہے. پیر محمد صاحب یہ بتائیں, فیصلہ بھی کیا ہوا ہے اس سے ہٹ کر بھی کہ انشاءاللہ ہم کوڑ جائیں گے, عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ پورا بلوچستان پھر ہم ایک دلدل میں پھنس جائیں گے. یقین جانو ابھی جو واقعہ ہوا تھا یہ زردالو کا 12 ورکر شہید ہوئے. ایک بھی بندہ جو ہے ایک ورکر, اس کے علاوہ کو بورڈ والے جو ہے 8 لاکھ روپے دیتے ہیں. 12 8 96 لاکھ روپے وہاں بنتے. تو بلوچستان گورنمنٹ کہاں سے لائے؟ پھر وہ کہیں گے بھائی آپ خود کریں. ہمارے یہاں تو یونیورسٹی کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں ملتی, ہمارے تو QDA PDA اس طرح کے ادارے ہیں. تو پھر بورڈ کے ملازمین یہ بڑا ایک خطرناک صورتحال دلدل میں پھنس جائے. جی آپ پیر محمد صاحب آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ OBI میں رجسٹریشن کم ہے, تو آپ لوگ لیبر جو تنظیمیں ہیں کیوں نہیں اداروں کی طرف سے ان کو پریشرائز کرتے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کو, تاکہ وہ ورکرز کو جو ہے رجسٹریشن کریں. جہاں 10 یا 15 20 بندے ورکر کر رہے ہیں کام, ان کی OBI کی کٹوتی ہو, اور آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح سے؟ بالکل. ایک تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے 10 سالوں سے بلوچستان سے ورکر EOBI میں جو ورکر کا نمائندہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, اسی خالی ہے. دوسری بات یہ کہ لیبر تنظیموں نے اپنے بساط کے مطابق ہمیشہ اس پر ہم نے بات بھی رکھی ہے, ہم نے میڈیا کے ذریعے اجاگر بھی کیا, ہم EOBI کے دوستوں سے بھی ملتے ہیں, ان کے دفاتر بھی جاتے ہیں, اور ہم نے اس پر سیاسی کوئی کمپین بھی کی ہے. اور تنظیم جو ہے اپنے سطح پر وہ لگے رہتے ہیں. مائنز کے ساتھی بالخصوص سیف اللہ صاحب والے, نور محمد صاحب, عثمان صاحب کا فضادات آج کیا ہے, تو وہ ساتھی ہمیشہ لگے ہوتے ہیں. لیکن دوسرے ادارے جو ہے ہم جیسا ابھی ایک چیز میں ویسے بتاتا چلوں کہ میڈیا کے ساتھ ہی سب سے زیادہ EOBI نہیں ہے, ورنہ میڈیا کے جہاں میڈیا کا چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پریس میڈیا ہو, وہ تب تک ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی جب تک وہ EOBI سرٹیفکیٹ نہ لیں. ان کی پہلی شرط دیگر چیزوں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا ورکر جو ہے EOBI میں رجسٹر ہونا چاہیے, یہ قانونی اس کی شرط ہے, تب اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن ملتی ہے. تو یہ اویئرنیس بھی ہمیں پھیلانا چاہیے, ہمیں اپنی بساط کے مطابق بات کرنی چاہیے, آپ دوستوں کی مدد سے بھی, اور اس پر ایک بڑی کمپین چلانی چاہیے. قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں, بس دیکھنے والی نظر چاہیے. قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے, مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پہ پرواہ, قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں. قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی. براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر, تو ابھی سبسکرائب کریں YouTube پر ڈیلی قدرت کو, یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو, اور رہیں ہر لمحہ باخبر. قدرت ہر وقت بر وقت.